بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع اور ٹائٹل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یعنی امت محمدیہ کی کل عمر کتنی ہے، جانیے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ امت مسلمہ کی عمر کا حساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے شروع ہو کر قیامت کے قائم ہونے تک کا لگایا جا سکتا ہے۔ اگر وقت کا تعین کیا جائے تو قیامت تب آئے گی جب یمن کی طرف سے ایک نرم ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ اس وقت جب روئے ہستی پر کوئی مومن نہیں بچے گا تو اس وقت امت مسلمہ کی عمر پوری ہو جائے گی، یعنی امت مسلمہ کی عمر ختم ہو جائے گی اور قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی۔ ہر امت کی عمر اس کے نبی کے مبعوث ہونے سے لے کر دوسرے نبی کے آنے تک چلے گی، اور جو بھی امتی ایسا ہو کہ وہ بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لے آئے تو وہ اس نبی کے امت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ اگر اس نے انکار کیا اور اس پیغمبر کی تکذیب کی تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے سارے نبیوں کی تکذیب کی۔ بس یہودیوں کی عمر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک ہے، اور عیسائیوں کی عمر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرح حنیف میں کوئی ایسی دلیل ہے جس کے ذریعے ہم تعین کر سکے کہ امت مسلمہ کی عمر اتنی ہوگی؟ اس کا جواب ہے ہاں، لیکن قبل اس کی تفصیل سے میں آپ کے سامنے کچھ روایات رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، پھر ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری زندگی کا عرصہ اتنا ہے جتنا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت وہ عاجز آ گئے، ان کو ایک ایک کی رات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے نماز عصر تک اس پر عمل کیا، پھر عاجز آ گئے، انہیں بھی ایک ایک کی رات عطا کیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن عطا ہوا تو ہم نے غروب آفتاب تک اس پر عمل کیا، ہمیں 2 کی رات ملے۔ اہل کتاب کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ان کو تو نے 2 کی رات دیے مگر ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے بڑھ کر عمل کیا ہے۔ راوی کا قول ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت میں تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میرا فضل ہے، میں اسے جسے چاہوں عنایت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، بخاری نے صحیح میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پر اس لیے رکھا کہ وہ رات تک اس پر کام کرے۔ انہوں نے نصف النہار یعنی دوپہر تک کام کیا، پھر کہنے لگے ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ اور لوگ اجرت پر رکھ لیے، اس نے کہا دن کے بقیہ حصے تک کام کرو، جو مزدوری مقرر ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا جو کام ہم نے کیا اس کی اجرت ہم نے چھوڑ دی۔ پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو اجرت پر رکھا، دن کا بقیہ حصہ انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو انہوں نے دونوں پہلے گروہوں کی پوری اجرت لے لی۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریبی مدت کو مثالوں کے ذریعے سمجھا دی ہے، اور ہمیں یہ بتایا کہ امت مسلمہ کی عمر پہلے گزرنے والی امتوں کے مقابلے میں کتنی ہے۔ بس یہودیوں کی عمر اور مدت زمانی وہ وقفہ ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک یعنی نصف النہار تک، اور عیسائیوں کی مدت زمانی وہ وقفہ ہے جو نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک ہے، اور مسلمانوں کی مدت زمانی وہ وقفہ ہے جو نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کی عمر ملا کر یہودیوں کی عمر کے برابر ہے،
کیونکہ یہودیوں نے آدھے دن تک کام کیا جبکہ مسلمان اور عیسائیوں نے بقیہ دن کام کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے حساب کی طرف کہ یہ عمر کل کتنی بنتی ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی قیمتی کتاب فتح الباری میں امت مسلمہ کی عمر کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہے ان پر حاشیہ آرائی ان الفاظ میں کی ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث مذکور سے دلیل نکلتی ہے کہ امت مسلمہ کی عمر 1000 برس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے مطابق عیسائیوں اور مسلمانوں کی عمر ملا کر یہودیوں کی عمر کے برابر بنتی ہے، اور اہل روایت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک یہودیوں کی عمر 2000 برس سے زیادہ ہے، اور نصارہ کی عمر اس وقت تک 600 برس بنتی ہے۔ لہٰذا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں اور عیسائیوں کی عمر کو باہم ملایا جائے تو یہ یہودیوں کی عمر کے برابر ہے۔ نصارہ کی عمر 600 سال ہے۔ بخاری نے صحیح میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 600 سال کا عرصہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا مذکور تصریحات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور نصارہ کی عمر تقریباً 2000 برس سے کچھ اوپر ہے، اور نصارہ کی عمر 600 سال بنتی ہے۔ لہٰذا تفریق سے نتیجہ نکلے گا کہ یہودیوں کی عمر تقریباً 1400 سال سے کچھ اوپر ہے۔ اہل تاریخ اور روایت دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ بڑھوتری 100 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ لہٰذا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کی عمر 1500 سال سے کچھ اوپر بنتی ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی عمر مساوی یہودیوں کی عمر منفی عیسائیوں کی عمر، لہٰذا اس صورت میں امت مسلمہ کی عمر 1500 منفی 600 مساوی 900 برس سے کچھ اوپر، یعنی 500 برس۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکشف فی بیان خروج المہدی میں لکھا ہے کہ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کی عمر 1000 برس سے کچھ زیادہ ہے، اور یہ بڑھوتری 500 سال سے زیادہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو یہ 1445 ہجری چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے میں اگر ان روایات کو اپنے سامنے رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آنے میں تقریباً 55 یا 56 سال باقی ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان روایات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل وہ دور ہے، یعنی بالکل آخری دور ہے جس دور میں فتنوں نے ظہور ہونا ہے اور جس دور میں جنگوں کی تیاری کا مرحلہ ہوگا۔ لہٰذا یہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بالکل آخری دور ہے جس میں قیامت کی بڑی نشانیاں ظہور پذیر ہونے والی ہیں۔